کراچی میں ایس آئی یو کی زیر حراست تشدد سے جاں بحق نوجوان کی موت کی وجہ کیمیکل ایگزامینیشن کے بعد معلوم ہو سکے گی۔ کیس میں پیش رفت، مقدمے میں نامزد 2 پولیس اہلکار گرفتار۔ ڈی آئی جی جنوبی کے مطابق ایف آئی آر میں نامزد 2 اہلکاروں اے ایس آئی عابد شاہ اور کانسٹیبل آصف علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ضرورت پڑی تو کیس کو دفعہ 302 یعنی ارادتاً قتل میں تبدیل کیا جائے گا، اور مزید ایس آئی یو اہلکار ملوث ہوئے تو انہیں بھی گرفتار کریں گے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ایک بار پھر عرفان پر تشدد کی تردید، کہا کہ ایس آئی یو کی زیر حراست مرنے والے لڑکے عرفان کے جسم پر کوئی نشانات نہیں تھے۔ یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ یہ لڑکے دیکھے گئے تھے موبائل فون کی تصویریں نکالتے ہوئے، انٹیلیجنس ٹیم نے پھر ان کو پکڑا۔ اگر انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہے دے ول بی ٹیکن ٹو دی ٹاسک، قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ایس آئی یو کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت، تشدد کے بجائے قتل خطا کا مقدمہ لواحقین کے بجائے سرکار کی مدیت میں درج۔ صدر تھانے میں درج ایف آئی آر کے مطابق پولیس پارٹی نے عرفان اور ساتھیوں کو مشتبہ جان کر حراست میں لیا۔ انٹیروگیشن کے دوران عرفان بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ مقدمے میں 2 اے ایس آئی اور 4 اہلکار نامزد۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی زیر حراست تشدد سے مرنے والے عرفان کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں قتل خطا کی دفعات کے تحت درج۔ لواحقین کے 7 گھنٹے بعد پولیس سے مذاکرات کامیاب، احتجاجی دھرنا ختم۔ ورثہ عرفان کی میت آبائی شہر بہاولپور لے کر روانہ ہو گئے۔ سوراب گوٹ عیدی سینٹر کے سامنے طویل تعطل کے بعد ٹریفک کی روانی بحال۔ نوجوان کی ہلاکت پر شہریوں کا اظہار مذمت، کہا کہ پولیس گردی نہیں چلے گی۔ بیچارہ معصوم لڑکا تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کے ساتھ انہی کالی بھیڑوں نے تھانے کے اندر تشدد کر کے اس بیچارے کو جان سے مار ڈالا۔ یہ صرف ان اہلکاروں کے ساتھ کارروائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اعلیٰ حکام سے ہماری درخواست ہے کہ پوری ٹیم کے خلاف ان کو ایکشن لینا چاہیے اس بار۔ یہ اس کو جو مارا گیا ہے یہ غلط مارا گیا ہے، ناجائز مارا گیا ہے۔ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے پولیس کو۔ آئندہ کچھ لوگ بھی ہوں گے اس کو بھی یہ چیز لگے گی کہ یہ غلط ہوا ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے غلط۔ پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشنز، وزیر ایویشن نے آپریشن بحالی کا افتتاح کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر اور دیگر آفیشلز کی تقریب میں شرکت۔ وزیر ایویشن نے کہا کہ یہ کامیابی موجودہ حکومت کی ترجیحات کی درستی کا نتیجہ ہے۔ جب ہماری ایئر لائن پر پابندی لگی تو ملک کا امیج خراب ہوا۔ برطانیہ یورپ میں سفارتکاروں نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ عورت کی رضامندی کے بغیر عدالت خلا نہیں دے سکتی، سپریم کورٹ کا گھریلو تشدد اور عورت کو نکاح ختم کرنے کے حق سے متعلق اہم فیصلہ جاری۔ پشاور ہائی کورٹ اور فیملی کورٹ کا فیصلہ کالعدم۔ فیصلے کے مطابق تشدد کے لیے جسمانی زخم شرط نہیں، بلکہ ظلم ہر ایسے رویے پر مشتمل ہے جو عورت کو دکھ، مایوسی اور اعتماد کی کمی سے دوچار کرے۔ اگر اثرات تکلیف دہ اور شدید ہوں اور ازدواجی زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے تو یہ ظلم کہلائے گا۔ جسٹس عائشہ ملک نے 17 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا کریکس ایریا کے فارورڈ پوسٹ کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایڈمرل نوید اشرف نے آپریشنل تیاریوں، جنگی صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔ پاک میرینز میں جدید 2400 ڈی ٹی ہوور کرافٹ شامل۔ روایتی کشتیاں جن علاقوں میں نہیں جا سکتی وہاں ہوور کرافٹ بآسانی متحرک رہیں گے۔ نیول چیف نے کہا کہ سرکریک سے جیوانی تک اپنی بحری حدود کا دفاع جانتے ہیں۔ پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیت ہماری قوم کے بلند حوصلے کی طرح مضبوط ہے۔ سمندر سے ساحل تک ہمارا دفاعی نظام ناقابل تسخیر ہے۔ شمالی وزیرستان دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، 3 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے 24 اکتوبر کو وزیرستان کے علاقے جھالر میں دہشت گردی کے بڑے حملے کو ناکام بنایا۔ شرپسندوں نے جوانوں پر فائرنگ کر دی۔ اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ یہاں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی موجودگی اور خودکش گاڑی تیار کرنے کی مصدقہ اطلاع تھی۔ فورسز نے خودکش حملے کے لیے تیار کی جانے والی گاڑی کو تباہ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاق سے 550 ارب روپے کی ادائیگی، این ایف سی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ سہیل آفریدی کا خیبر میں جرگے سے خطاب، کہا کہ ہم امن میں ریاست پاکستان کا ساتھ دیں گے اور اس کے لیے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ مستقبل میں خطے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ صوبائی حکومت اور کے پی کے منتخب نمائندوں کی مشاورت کے بغیر نہ کیا جائے۔